बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने पिछले व्लॉग में अज़ली और अब्दी सच के बारे में बात की थी कि एक सच ऐसा है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ने में कितना सुकून मुयस्सर होता है। आज हम आर्जी सच के बारे में कुछ बात करते हैं कि ये वक्ती सच जो है या आर्जी सच जो है, जो कुछ देर के लिए होता है, सच होता है, बाद में ये इसकी हकीकत ख़त्म होती है, तो ये सच नहीं रहता। तो ऐसे कौन से सच हैं जो आर्जी हैं और हमें उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर मुरतब होता है। तो ये आर्जी सच जो हैं, इनकी एक ख़ासियत ये भी है कि इनमें कोई ना कोई फ़रेब छुपा हुआ है, कोई ना कोई धोखा है जो इंसान को बहका देता है और इंसान उससे बहक कर अपने आप को एक ऐसे चक्कर में डाल देता है कि वो सुकून खो बैठता है। तो हम देखते हैं कि वो क्या है। मिसाल के तौर पर कुछ हम इनके बाद कुछ सच ऐसे हैं जो फ़रेबी सच हैं, जिनमें फ़रेब छुपा हुआ है। तो वो क्या हैं? ज़िंदगी जो है वो एक बहुत बड़ा सच है, इससे बड़ा सच कोई नहीं है, क्योंकि इंसान अपने एक माहौल में जन्म लेता है, फिर वहाँ इंसान बड़ा होता है, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, दोस्तों से उसका होता है ताल्लुक़ बनता है, कमाता है, खाता है, ज़िंदगी की रंगीनी देखता है, अल्लाह ताला के तमाम नेचर को देखता है और रियलाइज़ करता है कि ये तो वाकई सच है। अब छू भी सकता है, हर चीज़ को देख भी सकता है, महसूस भी कर सकता है, तो इससे बड़ा सच क्या होगा। लेकिन इसमें जो है फ़रेब, एक बहुत बड़ा फ़रेब छुपा हुआ है। वो फ़रेब क्या है? वो फ़रेब ये है कि हम इसे समझते हैं कि ये ज़िंदगी जो है इसी में दिल लगाना है, इसी को हम मुस्तकिल समझ लेते हैं और अपना ठिकाना बनाने की, अपने घर बनाने की, इसमें आसाइश आराम की हर वो चीज़ ढूंढते हैं जो बज़ाहिर हमें इत्मीनान बख्श सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि फ़रेब है इसमें। एक फ़रेब है कि ये ज़िंदगी आर्जी है, एक मुस्तकिल होने का फ़रेब है, इसमें आर्जी नहीं है। अब अगर हम इसको फ़रेब में आ जाते हैं तो ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, यानी इस दुनियावी ज़िंदगी को हम असल ज़िंदगी समझ लेते हैं और जो है उसके लिए फिर हम हर वो काम करते हैं ज़ाती मफाद के लिए जो हमें किसी न किसी तरीके से खुश रख सके, या जिसको हम खुशी का बायस समझें अगरचे वो इसका बायस ना हो। तो इस ज़ाती मफाद या एक किसी चीज़ के पीछे दुनियावी कामयाबी के पीछे भागने से हम एक ऐसे एक चक्कर में पड़ जाते हैं, इसके फ़रेब में ऐसे आते हैं कि हम अपना सुकून खो बैठते हैं। तो ये तो एक सच था जो बड़ा सच था, लेकिन आर्जी सच था, फ़रेब था इसमें। दूसरा सच क्या है जिसमें फ़रेब है? दौलत बहुत बड़ी सच्चाई है। यानी इंसान दौलत के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता, उसको कुछ न कुछ दौलत चाहिए ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अब इसका दौलत का जो फ़रेब कहाँ शुरू होता है? इसकी हवस से शुरू होता है। जब हम उसकी हवस में पड़ते हैं और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास दौलत होनी चाहिए, हालांकि हमारी ज़रूरियात उतनी नहीं होती। ज़रूरियात से बढ़कर दौलत की परस्तिश करना या उसके पीछे भागना, ये हवस है। तो उस हवस की वजह से हम हर जायज़ और नाजायज़ काम कर लेते हैं, बददियानती कर लेते हैं। जब हम दयानत को छोड़ते हैं और बददियानती से कोई काम करते हैं तो उससे ना तो हम खुद सुकून में रहते हैं और ना जिनके साथ हम धोखा कर रहे होते हैं, बददियानती कर रहे होते हैं, तो ना वो सुकून में होते हैं। तो इससे एक आप विशेष सर्कल सा बना लेते हैं।
جو دولت کے چکر میں آ گیا اور اس کے فریب میں آ گیا تو وہ گویا ایک بہت بڑے بے سکونی کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور اس سے اس کا نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی لالچ جو ہے انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، تو اس طرح وہ سکون کھو بیٹھتا ہے۔ اب ایک اور سچ کیا ہے، بڑا سچ کیا ہے؟ بڑا سچ جو ہے انسان کا سٹیٹس ہے، مرتبہ ہے۔ انسان مرتبے کے لیے تقریباً اپنی ہر کوشش صرف کرتا ہے، اور بہتر سے بہتر مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اچھا مرتبہ حاصل کرنا، اچھا مقام حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کریں گے تو اس مرتبے کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک آپ کو ناجائز ذرائع سے ہی برقرار رہنا پڑے گا۔ تو مرتبے کو، ایک تو مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ جائز کوشش کے بغیر ناجائز طریقے سے کوئی مرتبہ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بے سکونی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر اگر آپ کو اچھا مرتبہ، بلند مرتبہ، کوئی پاور کی پوزیشن مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، یا اس سے آپ کے ذہن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ اگر تو آپ تکبر کا شکار ہو گئے، رعونت آپ میں پیدا ہو گئی، اور آپ نے اس کو طاقت کو آپ نے کمزور لوگوں کو کچلنے کے لیے یا ان کے حقوق پامال کرنے کے لیے استعمال کیا، تو یہ ایک آپ نے اس طریقے سے لوگوں کو ڈپریشن کے اندر دھکیل دیا۔ یعنی آپ جن کے ساتھ بھی اپنے مرتبے کی بلندی کی وجہ سے کسی کو کم مرتبہ سمجھیں گے، یا اس کے حقوق کو پامال کریں گے، یا آپ ان کے ساتھ کچھ زیادتی کریں گے، تو اس طریقے سے آپ ایک بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہوں گے۔ اور ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں جو رشتہ داری کا یا سماجی زندگی کا ایک سچ ہے۔ یہ سچ ہے، انسان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اس نے سماج میں ہی رہنا ہے۔ رشتے تو بہت ہی خونی رشتے بھی ہوتے ہیں، دوسرے دوستی کے رشتے بھی ہوتے ہیں، تو ان میں کیا فریب ہے؟ ان میں بھی ایک فریب چھپا ہوا ہے۔ وہ فریب خلوص کا نہ ہونا ہے، نیک نیتی نہ ہونا، رشتوں کی توقیر نہ سمجھنا، کسی کے لیے احساس نہ رکھنا، یہ بہت بڑا فریب ہے۔ یعنی انسان رشتے کو نبھانا نہ سمجھتا ہو، یا اس کے تقدس کو کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو، تو وہ انسان جو ہے ان رشتوں کے جو ہے انسان کے دوسرے انسانوں کو اس ان رشتوں کے تقدس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے ایک جو وامت ہوتی ہے، رشتوں میں وامت ہوتی ہے، چاہے وہ دوستی کا ہو، چاہے آپ کی قرابت داری ہو، چاہے آپ کا سماجی تعلق ہو، تو اس میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ اس میں بے چینی اور دونوں طرف آپ محسوس کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ آپ بہت بڑی ایک ایسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں، جس سے بے سکونی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ فریب ہے، یہ سچ تو ہیں لیکن یہ فریب ہے، کچھ اس میں فریب ہیں۔ اب ان فریب جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ سچ ہیں، یہ تمام چیزیں سچ ہیں، لیکن ان کے اندر جو فریب ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے فریب کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اسے بامقصد بنائیں، اور ہم دوسروں کے لیے جئیں، وقت دوسروں کے لیے لگائیں اپنی زندگی کو، اور بامقصد بنائیں، کوئی ایسا کام کریں، تعمیری کام کریں، یہ اس کے فریب سے ہم نکل سکتے ہیں۔ دولت کے فریب سے نکلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم قناعت پسندی کریں، جو آپ کو ضرورت ہے وہ ہماری پوری ہو جائے، اور ضرورت مند کا خیال رکھیں، اور جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو صرف کر دیں، اس کے پیچھے، دولت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ سٹیٹس کی فریب سے نکلنے کے لیے کیا ہے کہ ہم عاجزی اپنائیں۔ ہمیں اگر مرتبہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں، مفاد عام کے لیے استعمال کریں۔ اور رشتوں کی فریب سے نکلنے کے لیے ہمیں
جو ہے اس کے اندر رشتوں میں وامت پیدا کرنی چاہیے، اس میں گرمائش پیدا کرنی چاہیے، ایک احساس جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے اس وامت کو محسوس کرے اور قریب تر ہونا، بانڈز کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے فریبی سچ سچ کے فریب سے نکل سکتے ہیں اور سکون کے لیے کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنے سکون کو یقینی بنانے کے لیے۔ اب بھی کچھ دیر نہیں، ایک نظم سنیے۔ اب بھی کچھ دیر نہیں، اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں، لوٹ جائیں گے گھڑی بھر کو اور اپنے اسلاف کے افکار گراں مایا سے اپنے اذہان تہی مغز منور کر لیں۔ اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں۔ خواب ایسا کہ جسے پاک کا پیکر تو ملا، پھر بھی مغلوب ہے اور محو گماں رہتا ہے، ایسے پیکر میں نئی روح رواں لانے کو چھوڑ کر فکر و گماں عزم جواں پیدا کریں، اس میں کچھ اور ابھی رنگ جہاں پیدا کریں۔ اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں۔ ہم نہ کشکول ناپ دست تہی رکھیں گے، ہم نہ پھیلائیں گے دامن عطائے مایا، اب تو ہر ہاتھ میں موجود ہے خشت تعمیر، جس سے لازم ہے بنے گا یہ میرا ملک عزیز، ایک خطہ کہ جسے رشک چمن بننا ہے، ایسی دھرتی کہ جسے ناز وطن بننا ہے۔ اب بھی کچھ دیر نہیں، آؤ یہ وعدہ کر لیں۔ السلام علیکم۔